بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں آپ کا معلم اردو محمد بلال آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نحم اردو کی کتاب کا لیکچر نمبر 20 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 20 میں ہم بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو غزل کے بارے میں بتاؤں گا کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ لغت میں غزل کے معنی جو ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا کی ہیں۔ اصطلاح میں غزل سے مراد وہ شاعری ہے، یعنی کہ وہ صنف سخن ہے جس میں عشق و حسن کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ جدید غزل میں جو ہے اس میں عشق کے موضوعات کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور اس کے ساتھ حیات و کائنات کے مضامین بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو اس غزل کے شاعر جو ہے بہادر شاہ ظفر کا تعارف بتاؤں گا، بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بتاؤں گا کہ بہادر شاہ ظفر کون تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہادر شاہ ظفر کا تخلص جو ہے وہ ظفر ہے، اس کے بعد علامت تخلص بھی لگائی ہوئی ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے عزیز صاحب مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ آپ آخری بادشاہ تھے جب آپ نے اقتدار سنبھالا، یعنی کہ جب آپ نے بادشاہت سنبھالی تب مغلیہ خاندان جو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ 1857 کی جنگی آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کو ناکامی ہوئی اور آپ کو قید کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعرانہ طبیعت کے بھی مالک تھے، یعنی کہ آپ کو شاعری سے بھی ذوق تھا، شوق تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ذوق اور غالب سے بھی شاعری میں اصلاح لی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز صاحبہ کہ آپ کو شاعری کا شوق بھی تھا، آپ نے شاعری میں غالب اور ذوق سے اصلاح بھی لی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت کا جب اختتام ہوا، یعنی کہ 1857 میں جب آپ کو قید کر دیا گیا تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی آپ کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ رنگون یعنی کہ برما میں جو ہے وہ قید کر دیا گیا، وہاں پہ قید کر دیا گیا، وہیں آپ کی موت آئی اور وہیں پر ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں عزیز صاحب اس کے کلیات کی جانب۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں بہادر شاہ ظفر جو ہیں، بہادر شاہ ظفر نے بہت ساری صنف سخن میں شاعری کی، لیکن آپ کی جو مقبولیت ہے وہ غزل کی وجہ سے ہی ہے۔ آپ کا شمار جو ہے وہ اچھے غزل گو شعراء میں ہوتا ہے بہادر شاہ ظفر کا۔ بہادر شاہ ظفر کا کلیات جو ہے اس میں 30,000 سے زائد اشعار ہیں، اس میں 30,000 سے زائد اشعار ہیں ان کے کلیات میں، اور ان کے اسلوب میں سوز و گداز، زبان کی صفائی اور روزمرہ کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کلیات ظفر جو ہے، کلیات ظفر 4 دواوین پر مشتمل ہے۔ دواوین کسے کہتے ہیں جس طرح؟ دواوین دیوان کی جمع ہے، اور دیوان کہتے ہیں کسی بھی شاعر کے کلام کے مجموعہ جو ہوتا ہے اسے دیوان کہا جاتا ہے۔ دواوین اس کی جمع ہے، دیوان کی 4 دواوین پر مشتمل ہے، جس میں نہ صرف اردو بلکہ پنجابی اور پوربی زبان کے اشعار بھی ہمیں ملتے ہیں، اور 10,000 سے زائد اشعار آپ نے غزل کے لکھے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف بہادر شاہ ظفر کا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں عزیز صاحب ان کی لکھی ہوئی غزل کے اشعار کے مفاہیم کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں، اس ساری کی ساری غزل میں شاعر نے جو ہے وہ دنیا کی بے ثباتی یعنی کہ ناپائیداری کا تذکرہ کیا ہے، کہ یعنی کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، کوئی بھی یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آتا۔ اس کے بعد اس کے مطلع کی جانب بڑھتے ہیں جس صاحب مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مطلع کہتے ہیں جس صاحب کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے جو ہیں، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، یعنی کہ دیکھ لیں اس میں قافیہ جو ہے وہ بھی ایک جیسے اور ردیف بھی، اس میں قافیہ کا استعمال بھی اور ردیف کا استعمال بھی ہے۔ اب دیکھیں قافیہ دیار اور پائیدار، اور ردیف جو ہمارے پاس میں ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس کے مطلع کی جانب۔ مطلع پڑھتے ہیں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اجڑا یعنی کہ تباہ، دیار کہتے ہیں کہ علاقے کو، شہر کو یا ملک کو، مراد یہاں پہ اجڑے دیار سے مراد دلی ہے۔ اس کے بعد عالم کہتے ہیں دنیا کو، ناپائیدار یعنی کہ فانی عارضی دنیا۔ مطلع کے پہلے شعر میں شاعر ہمیں
یہ بتا رہے ہیں کہ جب 1857 میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، جب 1857 میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو دلی کی جو رونقیں تھیں 1857 سے پہلے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، یعنی کہ وہاں پر جو محافل ہوا کرتے تھے شعراء کی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ بہت سارے شعراء نے جو ہے وہ لکھنؤ کا رخ کر لیا، جس کی وجہ سے ویسے انسان جو ہے جس طرح معاشرت پسند ہے، معاشرے میں مل جل کر رہنا جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اکیلا رہنا انسان جو پسند نہیں کرتا، اسی لیے شاعر بھی ہیں معاشرت پسند ہے، اس لیے ان کو اس تباہ حال علاقے میں ان کا دل نہیں لگتا، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا یہاں پر دل نہیں لگتا، دلی میں اس تباہ حال شہر میں ان کا دل نہیں لگتا۔ دوسرے مصرے میں اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ صرف وہ بلکہ اس دنیا پر آنے والا ہر جاندار اپنی منشا کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق یہاں پہ زندگی بسر نہیں کرتا، اور ہر انسان میں موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہر انسان نے جو موت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، کہ کوئی بھی اپنی منشا کے مطابق یہاں پر زندگی بسر نہیں کرتا، کسی کی بھی اس پائیدار دنیا میں، اس لافانی دنیا میں، اس ختم ہونے والی دنیا میں کسی کی بھی نہیں بنی، تو اس لیے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ یہ فانی دنیا ہے، اسے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کسی اس کی نہیں بنی تو کسی کی بھی نہیں بنی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہاں پہ شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ رب کی ذات سے مختصر سی زندگی مانگ کر لائے تھے، ان کی آدھی زندگی جو ہے وہ خواہشات کرنے میں گزر گئی، اور آدھی زندگی خواہشات کی حسرتوں میں گزر گئی، کہ ان کی تکمیل میں ہی گزر گئی، لیکن پھر بھی ان کی تکمیل جو ہے وہ نہ ہوئی۔ انسان ہے، خواہشات اس کے اندر جنم لیتی رہتی ہیں، ایک خواہشات ختم ہوتی ہے تو دوسری خواہشات جو ہے دوسری خواہشات سر اٹھا لیتی ہیں، اور یہی خواہشات ہی ہیں انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں، اور اگر خواہشات کی تکمیل نہ ہو تو یہ ناکامی کا سبب بنتی ہے، محرومیوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو شاید کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ خواہشات مکمل نہیں ہو وہ محرومی کا شکار ہوئے بہادر شاہ ظفر۔ اس کے بعد اس کا تیسرا شعر ہے بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اس میں شاعر نے استعارہ استعمال کیا ہے، بلبل سے مراد یہاں پہ شاعر خود بہادر شاہ ظفر ہے، اور باغباں یعنی کہ مالی سے مراد یہاں پہ اس کی حفاظت پر مامور جو فوجی تھے اور اس کے دوست مراد ہیں۔ اس کے بعد صیاد کہتے ہیں شکاری کو، لیکن جہاں پہ صیاد سے مراد انگریز جو ہے وہ فوج ہے، انگریز فوج ہے۔ اس شعر میں جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح بلبل جو ہے، بلبل اور بہار کے موسم کا آپس میں اردو ادب میں گہرا تعلق ہے، کہ بلبل جس طرح بہار کی آمد سے پہلے، بہار کے آنے سے پہلے چمن میں، گلشن میں اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے کہ بہار سے لطف اندوز ہو سکے، لیکن بہار کے موسم سے آنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی شکاری کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ان کو بہار کے موسم کے آنے سے پہلے ہی قید کر دیا گیا، اور اس کا شکوہ، اس کا گلہ ان کو کسی سے بھی نہیں ہے، نہ اپنے دوستوں سے ہے، نہ ان کی حفاظت پر مامور فوجیوں سے ہے، نہ ان کو انگریز فوج سے گلہ ہے، ان کو کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس لیے گلہ نہیں ہے عزیز طلبہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے مطابق کہ جو قید لکھی ہے ان کی زندگی میں، یہ قید کی صعوبتیں، جو تکلیفیں لکھی ہیں، یہ ان کی قسمت میں تھی، ان کی تقدیر کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی قید ہوئی ہے۔ ویسے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو وہ قیدی بن کر زندگی گزارے، اسے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو کسی سے بھی کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، اپنی قسمت کو ہی گلا دیتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی خراب ہے۔ اس کے بعد اس غزل کا چوتھا شعر ہے کہ ان حسرتوں سے قید ہو، جس کا حوالے کا شعر اس طرح لکھیں گے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس کے بعد اس کے چوتھے شعر کی جانب بڑھتے ہیں، حسرتوں سے قید ہو کہیں اور جا بسیں، اتنی
جگہ کہاں ہے؟ دل داغدار میں، یعنی کہ غم سے بھرپور دل میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ اب شاعر جو ہے وہ اس ٹائم بے بس ہے کیونکہ قید میں ہے، وہ اپنی حسرت کا اظہار کسی سے بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے شاعر جو ہے وہ اپنی حسرتوں سے ہی مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میری حسرت، اے میری خواہش جو ہے وہ کہیں اور جا بس، اب میرے میں اتنی سکت، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مزید غم اور تکلیف سہ سکے، یعنی کہ اس کی حسرتوں کی تکمیل نہیں ہوگی۔ جب اس کی حسرتوں کی تکمیل نہیں ہوگی، اس کی خواہشوں کی تکمیل نہیں ہوگی، تو وہ ظاہر ہے کہ غم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ شاعر جو ہے وہ اپنے حسرتوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میری حسرت کہیں اور جا کے بس، کہیں اور اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ بنا، اس دل تابدار کو چھوڑ دے، یہاں پر اب تجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد پانچواں اس کا شعر ہے صدر کا، دن زندگی کے ختم ہوئے، دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے گنجے میزار میں، کنجے میزار میں، سوری کہ کنجے میزار میں، کنجے میزار سے مراد میزار کا کونا ہے، مراد کے یہاں پہ قبر ہے۔ اب شاعر جو ہیں وہ اپنی زندگی سے نا امید ہے، مایوس ہے، وہ ان کے مطابق کہ ان کی زندگی جو وہ ختم ہو چکی ہے، وہ موت کے قریب ہے، اور موت کے قریب اس لیے کہتے ہیں وہ غموں سے فرار کی ایک صورت اختیار کرتے ہیں، غموں سے فرار کی ایک صورت اختیار کرتے ہیں ان کے نزدیک۔ بہادر شاہ ظفر کے نزدیک ہی جب وہ مر جائیں گے تبھی انہیں سکون نصیب ہوگا، تبھی انہیں چین ملے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس قید میں رہتے ہوئے انہیں کسی صورت بھی سکون میسر نہیں آ سکتا، اب جب قبر میں ہی جائیں گے تبھی انہیں وہ سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ اسی لیے وہ نا امید ہے، نامایوس ہے کہ کرتے ہوئے مقابلہ موت کا آخر زندگی ہار جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا آخری شعر، یعنی کہ ہمارے پاس مقطع ہے، آخری شعر تو نہیں کہیں گے، اس کو مقطع کہیں گے کیونکہ اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا ان کا تخلص ظفر ہے، اب مقطع پڑھتے ہیں کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، کوئے یار یعنی کہ یار کی گلی، مراد یہاں پہ ہندوستان ہے۔ اب شاعر جو ہے اس آخری شعر یعنی کہ مقطع میں اپنی بدقسمتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس علاقے میں یعنی کہ ہندوستان میں اس کے آباء و اجداد نے زندگی بسر کی، یہاں پر بادشاہت کی، عالیشان بادشاہت کی، اور خود بتاتے خود بھی اس نے یہاں پر حکومت کی، لیکن وہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس علاقے میں اس کو دفن ہونے کے لیے تھوڑی سی یعنی کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی دفن ہونے کے لیے۔ وہ اتنا بد نصیب ہے کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، اس کے سامنے اس کو قید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہاں پر دفن ہونے کے لیے انگریزوں نے جو ہے وہ جگہ بھی نہ دی۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے بہادر شاہ ظفر کے متعلق پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس غزل کے مفاہیم کو پڑھا۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔